دوستوں، ساتھیوں، سجنوں، بیلیوں اور قابل صد احترام خواتین، آپ سب کو لرن گارڈننگ چینل کی طرف سے تحسین آبادی کا بہت بہت سلام ہو۔ آج ہم گارڈننگ کے جس موضوع پر بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہلدی ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے 2-3-4 ماہ پہلے بھی میں نے ایک ہلدی کی ہارویسٹنگ کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی، جس میں آپ کو دکھایا تھا کہ ہمارے روف گارڈن سے کتنی ہلدی پیدا ہوئی تھی۔ تو میں آج آپ کو یہ ہلدی کے موضوع پر کہ ماشاءاللہ میں نے اسی سے جو ہلدی پیدا ہوئی تھی اس میں سے کچھ ثابت ہلدی بچا لی تھی، اور اس کو پھر میں نے ان میں آپ یہ دیکھیں یہ پلاسٹک کے پاٹ، یہ آپ دیکھیں کہ یہ پلاسٹک کے پاٹ، گروئنگ بیگ اور دیگر اس میں نے، اور یہ پینٹ کی بالٹی، اس میں یہ ہلدی کے پودے لگائے ہیں۔ ہلدی بہت ہی بہترین سبزی ہے اور یہ غذا اور کھانے کا لازمی جز ہے۔ اسے کھانے میں لازمی ڈالا جاتا ہے کیونکہ یہ اس کے بہت ہی زیادہ نہ صرف غذائی طور پر فائدہ ہے بلکہ اس کی اور بھی اتنی افادیت ہے کہ جس کا بیان کرنا ہی بہت مشکل ہے۔ یہ ہلدی کو حکیم، ڈاکٹر وغیرہ زخموں کے استعمال کے لیے اور ادویات میں بھی ہلدی کو استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ یہ زخموں کو ٹھیک کرنے میں بہت ہی کارگر ثابت ہوتی ہے۔ اگر اس کا کوئی زخم ہو جائے، کوئی موچ آ جائے، سوج جائے کوئی جگہ، اور کوئی پھوڑا یا پھنسی ہو، تو اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ یہ ہلدی کا آپ استعمال کریں اور اس کو سرسوں کے تیل یا ہلدی کو چونے میں پکا کر آپ اس پر اس کا لیپ کریں تو آپ اس کا حیرت انگیز فائدہ دیکھیں گے کہ کچھ ہی 1-2 دن کے اندر اندر آپ کا زخم، آپ کی موچ کو آرام آ جائے۔ اس کے علاوہ ہلدی کو آپ دودھ میں ڈال کر گرم کر کے بھی پیتے ہیں تو اس سے زخموں یا چوٹ کو کافی آرام آتا ہے۔ ہلدی ایک ایسا پودا ہے جو بہت جلد ہی گرو کر جاتا ہے اور اس کو آسانی سے گرو کیا جا سکتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے ہر یہ پاٹ یا گملے کے اندر میں نے اس میں ایک حصہ گارڈننگ سوائل، ایک حصہ میں نے کوکو پیٹ اور ایک حصہ ورمی کمپوسٹ، گوبر کی کھاد، یہ اور لیف کمپوسٹ کا استعمال کیا۔ اور اس کے علاوہ یہ میں اپنے جو سبزیوں کے چھلکے، انڈے کے چھلکے، کیلے کے چھلکے اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں، وہ ایک بڑے سے بہت بڑا میرے پاس مٹی کا گملہ ہے، اس میں اکٹھی کرتا رہتا ہوں، اور وہ 3-4 مہینے بعد بہترین کھاد بن کر تیار ہو جاتی ہے، اور وہی کھاد میں استعمال کرتا ہوں تو ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ اس کا رزلٹ بہت اچھا ہوتا ہے۔ یہ بالکل آرگینک طریقے سے میں سبزیاں پیدا کرتا ہوں، اس میں کوئی کیمیکل کھاد نہیں ہوتی، نہ کوئی گندے نالے کا پانی ہوتا ہے۔ تو میں جتنی بھی سبزیاں ہیں وہ آرگینک طور پر اپنے گھر میں اگاتا ہوں، اور یہ اس کا مجھے بہت ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اور یہ تقریباً میرے سارا سال یہ ہلدی جو ہے چند گملوں میں لگائی ہوئی ہلدی پورے سال کے لیے استعمال ہوتی ہے، جنہیں میں گرائنڈ کر کے پیس کر میں بوتلوں میں، شیشے کی بوتلوں میں بھر لیتا ہوں اور فریز کر دیتا ہوں، یا کچھ اگر ہلدی کو سکھا کر پھر اس کو پیس کر رکھ لیتا ہوں، جو کہ پھر میرے گھر میں سارا سال ہلدی استعمال ہوتی رہتی ہے۔ ویسے ہی آپ دیکھیں
کہ سبزیوں کی قیمتیں کتنی بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور ہلدی بھی کافی مہنگی ہے. تو یہ ہمیں اگر سال بھر کی ہلدی آ جائے حاصل ہو جائے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کتنی زیادہ بچت ہوگی. اور آپ یہ دیکھیں کہ اتنی زیادہ آپ کو یہ ہلدی کی بچت ہوگی کہ آپ اس کے پودے آپ بآسانی لگائیں اور یہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اب جب یہ ہارویسٹنگ کا ٹائم ہوگا اس وقت بھی میں آپ کو ہلدی دکھاؤں گا کہ یہ کتنی زیادہ ماشاءاللہ ہمارے ہلدی پیدا ہوئی. پچھلے سال بھی میں نے نیچے لان میں بھی ہلدی لگائی تھی اور یہ کچھ گملوں میں بھی لگائی تھی. تو یہ کافی ہلدی ہمارے پیدا ہو گئی جو اب بھی ہمارے استعمال ہو رہی ہے. اور ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. بازار سے ہمیں یہ نہ ویسے ہلدی پسی بھی خریدنی پڑتی ہے نہ وہ ہوتا ہے. تو ہمارے گھر سے ہی ہلدی ہمیں ہر سال حاصل ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ بھی میں نے اپنے گھر پر اگر میں آپ کو دکھاؤں تو میں نے پورا ایک روف گارڈن کا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے. اور یہ آپ دیکھیں تو یہ ماشاءاللہ سبزیاں ہیں. اور میں انشاءاللہ ایک ویڈیو اپنے پورے روف گارڈن کی بھی اپلوڈ کروں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ سبزیاں لگانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. بس تھوڑی سی ہمت، تھوڑی سی محنت، تھوڑی سی لگن اور جستجو کی ہمیں ضرورت ہے. ہمیں گارڈننگ ضرور کرنی چاہیے. یہ میں ہر اپنی ویڈیو میں لوگوں تک پیغام پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں کہ دیکھیں کوئی بھی انسان گھر سے نہیں سیکھتا. میں بھی گھر سے نہیں سیکھا لیکن میں نے آہستہ آہستہ یہ سبزیاں لگانی شروع کی اور یہ لگانے سے یہ ہوا کہ مجھے شروع میں کوئی اتنا کامیابی نہیں ہوئی لیکن آہستہ آہستہ میں سیکھ گیا چیزیں. اور اب یہ ماشاءاللہ یہ میرا پورا سیٹ اپ قائم ہے اور میں اس کو ہلدی کو ماشاءاللہ لگاتا ہوں اور ہر سال ہلدی کے علاوہ میرے دوسری سبزیاں کریلے کی بیل، بینگن اور یہ بھنڈیاں، ہر چیز، لہسن، ادرک، اس کے بھی پودے لگائے ہیں. انشاءاللہ میں اس کی ایک مکمل ویڈیو ذرا لمبی ہوگی وہ میں آپ کو شیئر کروں گا. تو دوستو ہلدی ایک بہترین افادیت رکھنے والی سبزی ہے اور نہ صرف یہ افادیت رکھتی ہے بلکہ یہ ادویات میں بھی اس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. خاص طور پر یہ زخموں کے لیے بہت اچھی. اس کے علاوہ یہ پودوں کے لیے بھی ایک فنگس کو ختم کرنے والی ہلدی چیز ہے. اگر آپ اس کا محلول بنا کر اور اس پر پودوں پر اسپرے کریں یا ویسے ہی ہر اپنے پاٹ یا گملے میں یا گروئنگ بیگ میں آدھا چمچہ ہلدی وہ ڈال دیں اور یہ آپ ڈال کر اس کو مٹی میں گوڈی کر کے مکس کر دیں اور یہ کچھ عرصے کے بعد یعنی مہینے بعد پھر آپ اسی طرح کریں تو آپ کے پودوں پر فنگس کا اٹیک نہیں ہوگی. ہلدی کیونکہ بذات خود ایک فنگیسائڈ پودا ہے یعنی وہ فنگس کو ختم کرتا ہے اور یہ ایسا پودا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے پودے کو فنگس بھی نہیں لگتی اور یہ بہت اچھی طرح گرو کر جاتا ہے اور بہترین اس کا رزلٹ ہوتا ہے. صرف آپ کو اگر آپ ان چیزوں کا ریشیو کا خیال رکھیں. آپ کو میں پھر بتا دوں کہ اگر آپ اس میں ایک حصہ گارڈننگ سوائل، ایک حصہ کوکوپیٹ اور ایک حصہ آپ کھاد چاہے ورمی کمپوسٹ ہو، گوبر کی ہو، لیف ہو، وہ استعمال کریں. اس کے علاوہ آپ اگر چاہیں تو بون میل، بلڈ میل اور دوسری چیزیں بھی تھوڑی تھوڑی شامل کر سکتے ہیں. ہاں آپ اس میں 1 سے 1.5 مٹھی جو ہے وہ آپ نیم کی کھلی بھی اس کی سوائل تیار کرنے کے اندر آپ شامل کر دیں تو یہ آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے پودوں کو کبھی کیڑے نہیں لگیں گے. لیکن کیڑوں کے لیے بھی آپ کو
ان کی پودوں کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، لیکن ہلدی میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ ہلدی خود ہی فنگس کا کام کرتی ہے، تو اس پہ کیڑے یا بیماری اتنی زیادہ نہیں آتی، جبکہ دوسری سبزیوں کے پودوں پر آپ کو اسپرے کرنا پڑتا ہے اور ان کی کیڑوں سے حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ بس یہی محنت ہے جو آپ کریں۔ آپ یہ دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ گھر میں خواتین فارغ ہوتی ہیں اور وہ ان پہ کا وقت نہیں گزرتا، تو وہ اس شوق کو اپنا لیں، تھوڑی سی انویسٹمنٹ کریں۔ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ پلاسٹک کی چھوٹی چھوٹی بوتلوں میں بھی سبزیاں لگا سکتے ہیں، جو میں نے بھی اس کی ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہے۔ میں نے میں نے شروع ہی پلاسٹک کی بوتلوں سے، 1.5 لیٹر والی بوتلوں سے میں نے یہ اسٹارٹ کیا تھا، اور یہ انشاءاللہ اس کی ویڈیو بھی آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس میں نے پیاز لگائی تھی جو کہ بہت ماشاءاللہ بہت اچھی ہوئی تھی۔ تو یہ آہستہ آہستہ میں یہ سیکھتا چلا گیا، اور اب ماشاءاللہ میرا ایک بہترین سیٹ اپ قائم ہو گیا ہے، اور میرے پودے اتنی اچھے گرو ہوئے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اس سے ماشاءاللہ میرے پاس مرچوں کے پودے ہیں، اور گول مرچ کے، دوسری مرچوں کے، شملہ مرچ کے پودے ہیں۔ یہ سارے پودے میرے پاس موجود ہیں۔ تو آپ بھی کیوں نہیں ہمت کرتے؟ آپ کو چاہیے کہ یہ وقت کی ضرورت ہے اور وقت کا اہم تقاضا ہے کہ ہر گھر کی چھت پر جگہ ہوتی ہے، تو بھائی بات یہ ہے کہ اس جگہ کو آپ کیوں ضائع کرتے ہیں؟ استعمال کریں، اس کو استعمال کرنا سیکھیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں بس آپ کو سب سے اہم کام جو سیکھنا ہوتا ہے وہ پانی دینے کا استعمال ہے، وہ سیکھنا ضروری ہے کہ پودوں کو مناسب مقدار میں پانی دیا جائے، نہ کم دیا جائے نہ زیادہ۔ اگر آپ زیادہ پانی دیں گے تو پودوں کی جڑیں گل جائیں گی، اور اگر آپ کم پانی دیں گے تو پھر پودے وہ مرجھا جائیں گے۔ گرمی میں پودوں کو زیادہ پانی دینا پڑتا ہے، اور لیکن آپ ان کے پوٹ کے نیچے اگر سوراخ کر دیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پھر یہ بارش ہوتی ہے یا کچھ ہوتی ہے تو اس کا پانی، ابھی یہ دیکھیں کہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جولائی کے مہینے میں کتنی بارشیں ہوئی ہیں، لیکن میرے پودوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، کیونکہ میں نے ان میں نکاس کا انتظام بہت ہی اچھا کیا ہوا ہے۔ بس اب میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گارڈننگ کا شوق ضرور اپنائیں۔ آپ بے روزگار ہیں تو آپ یہ شوق پھر بھی اپنائیں، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ، میری دعا ہے، روزگار جلد عطا کرے گا، کیونکہ کوشش کریں تو آپ کے گھر کو بہت زیادہ فائدہ اور بہت زیادہ بینیفٹ ہو سکتا ہے۔ آپ یہ پودے لگائیں اور ہمت کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ماشاءاللہ یہ پودے آپ کا بہت ہی سکون عطا کریں گے۔ ان کی خوبصورتی، ان کی دل ربائی، ان کی دلکشی جب آپ دیکھتے ہیں تو اتنے بیوٹیفل، اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ یہ ہارٹ ٹچنگ پودے ہوتے ہیں، دلوں کو چھو لیتے ہیں یہ پودے۔ اور یہ آپ یہ مشغلہ اپنائیں تو آپ کبھی بھی، میں کہتا ہوں، مایوس نہیں ہوں گے، آپ زندگی کو جینا سیکھیں گے۔ آپ کو میں اس وجہ سے کہتا ہوں کہ پودے لگانا بہت ہی ضروری ہے، اور گھروں کی چھتوں کو استعمال کریں، اپنے چھوٹے سے لان کو استعمال کریں، ٹیرس کو استعمال کریں، ہر جگہ آپ سبزیاں لگائیں، پھولوں کے پودے بھی لگائیں، کیونکہ وہ بھی گھر کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ ہم میں سے بعض لوگ اپنے باہر بس پھولوں اور دیگر پودے خوبصورتی کے لیے لگا لیتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ اگر ہم سبزیاں لگا لیں تو ہمارے ملک، ہماری قوم اور اس پہ کتنا اچھا افیکٹ پڑے گا، اور ہمیں بھی فائدہ ہوگا، اور ہمیں بازار میں بھی پھر سبزیاں سستی ملیں گی۔ بس میں اب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دوستوں، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، شاد آباد رکھے۔ جو اگر آپ کو ہم اتنا کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش، یہ کوشش پسند آئی ہو تو ہماری ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں،
اور ہماری کو حوصلہ افزائی کریں. آپ کے اس عمل سے ہمارا بھی حوصلہ بڑھتا ہے اور ہم بھی اور زیادہ سیکھ کر اور زیادہ ویڈیو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ انشاءاللہ ہم اپنی کوشش کریں گے اور لوگوں کو گارڈننگ کے بارے میں بہتر سے بہتر انفارمیشن دیتے رہیں گے. بس اب میں آخر میں دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد روزگار عطا کرے. روزگار کیونکہ بہت اہم چیز ہے، کیونکہ اور یہ ہمارے اگر نہیں ہے تو آپ یہ گارڈننگ کر لیں، کچھ نہ کچھ تو آپ کو آئے گا ہی نہ، جائے گا نہیں. اس کے علاوہ جو لوگ مصیبت زدہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتوں، ان کی مشکلات ان کو حل فرمائے. میرے مالک، ہمیں اس وقت ہدایت کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ ہم ہدایت کے سچے اور سیدھے راستے سے ہٹ گئے ہیں. ہمارے لیے جھوٹ بولنا کوئی مشکل نہیں، ہم نے جھوٹ کو اپنا لیا اور سچائی کے راستے سے ہٹ گئے ہیں. ہم نبی پاک، پنجتن پاک اور آل محمد کے راستے سے ہٹ گئے، جس کی وجہ سے آج ہم سب مسلمان مسائل، مصیبتوں اور مشکلات میں گھرے پڑے ہیں، اور اسی وجہ سے ہمیں دہشت گرد سمجھا جاتا ہے. میں کہتا ہوں اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا کرے. ہم کو بہترین یہ ہدایت ایسا تحفہ ہے کہ ہر آدمی یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کرے. اپنی سی کوشش کریں اچھائی کی، اور آپ اس اچھائی پر قائم ہو جائیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوگا اور آپ کی مصیبتیں، مشکلات کو حل فرمائے گا، اور آپ کے کاموں میں برکت ہوگی اگر آپ سیدھا اور سچا راستہ اپنائیں گے. کیونکہ سیدھا اور سچا راستہ ہی وہ راستہ ہے جو کہ انسان کو اپنانا چاہیے، جس سے کہ لوگوں کی مشکلات بھی حل ہوتی ہیں، دنیا کو بھی سکون آتا ہے اور امن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے لوگوں کو سکون اور امن کی زندگی عطا کرے. اب تحسین آبدی اس چینل سے، لرن گارڈننگ کے چینل سے سب کو اس پیغام کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں اور اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی مشکلات کو حل فرمائے. اس چینل سے اللہ حافظ کہتا ہے، اور اب اگلی ویڈیو تک آپ سب کو خدا حافظ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سکون، آرام اور چین کی زندگی عطا فرمائے. آمین ثم آمین.